السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ اس ریچھ کے چہرے کو پہچان لیں گے؟ کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں کمپیوٹر پروگرامر شمالی امریکہ کے بھورے رنگ کے شاندار ریچھوں کا مطالعہ کرنے میں جنگلی حیات کو محفوظ بنانے والے ماہرین کی چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ بھورے ریچھوں کے جسم پر مخصوص دھبے یا دھاریاں نہیں ہوتی اور ان کا وزن انتہائی تیزی سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے محققین کے لیے کسی مخصوص ریچھ کی نشاندہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق سافٹ ویئر بنانے والوں اور سائنسدانوں نے اسی وجہ سے بیئر آئی ڈی ریچھ کی آئی ڈی نامی کمپیوٹر کا ایک نیا پروگرام بنایا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت استعمال کی گئی ہے۔ اس سے سائنسدان جنگلی ریچھوں پر ایسے نظر رکھ سکتے ہیں اور نگرانی کر سکتے ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جریدے کے مقالے کے مطابق بیئر آئی ڈی پروگرامر ریچھوں کی تیزی سے شناخت کرنے کے لیے کمپیوٹر الگورتھم استعمال کرتا ہے۔ اس میں ریچھوں کے چہروں کی ویڈیو کی تصویروں کا پہلے سے معلوم شدہ ریچھوں کی ڈیٹا بیس میں موجود تصویروں کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل جنگلی حیات کو محفوظ رکھنے والے ماہرین ریچھوں کے تعلقات اور ان کے رویوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مخصوص ریچھوں کی عادات کے بارے میں ذاتی معلومات پر انحصار کیا کرتے تھے۔ جنگلی حیات کو محفوظ رکھنے کے شعبے کا شمار ان بہت سے شعبوں میں ہوتا ہے جو مصنوعی ذہانت میں امریکی جدت طرازوں کی بیشتر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پیش رفتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انسانوں کی طرح سوچنے یا رد عمل دینے کے لیے پروگرام کیے گئے کمپیوٹر پہلے ہی سے بیماریوں کی تشخیص کرنے، گاڑیاں چلانے اور قدرتی آفاتوں سے کی پیشین گوئیاں کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگست میں امریکی حکومت نے مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹروں جیسی ان جدید ٹیکنالوجیوں پر $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جنہیں کمپنیاں دنیا کے اہم ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے فروغ دے رہی ہیں۔ اور مزید برآں امریکی حکومت ہر سال جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے خاتمے پر $100 ملین سے زائد کی رقم خرچ کرتی ہے۔ اس رقم سے جنگلی حیات کی نگرانی کرنے اور جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلقہ مسائل کے اختراعی حل ڈھونڈنے میں مدد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی، جن میں سے ایک محکمہ خارجہ کا اور نامی عالمی مقابلے کا سالانہ پروگرام ہے، اس کے تحت جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے خاتمے کے مسائل کی اختراعی حل نکالنے میں مدد کی جاتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بیئر آئی ڈی کی خیال کا تعلق 2017 کے ان دنوں سے ہے جب سافٹ ویئر بنانے والے ایڈ ملر اور میری نیوینڈ نے مشینی تعلیم کے بارے میں آن لائن کلاسوں میں داخلہ لے رکھا تھا اور اپنے فارغ وقت میں وہ الاسکا کے کیمیٹی نیشنل پارک میں ریچھوں کو لائیو سٹریم پر دیکھا کرتے تھے۔ جب ملر کو ریچھوں کی شناخت کا مسئلہ پیش آیا تو ان کے ذہن میں بیئر آئی ڈی کے خیال نے جنم لیا۔ ملر اور نیوینڈ نے کینیڈا کی یونیورسٹی آف وکٹوریہ کی ایک محقق میلانی کلیپ ہیم اور رین کوسٹ کنزرویشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا اور اس نقطے پر غور کیا کہ مصنوعی ذہانت جنگلی حیات کی محفوظگی کی کوششوں کو کس طرح فروغ دے سکتی ہے۔ نیوینڈ نے ٹائمز کو بتایا کہ انہوں نے ملر نے ریچھوں کی 4000 تصویروں کا جائزہ لیا اور ہر ایک ریچھ کی نشاندہی اس کی آنکھوں، کانوں اور ناک سے کی۔ اس ڈیٹا سیٹ نے کمپیوٹر کے پروگراموں کو سکھایا کہ کسی ریچھ کے چہرے کی نشانیوں کو کچھ طرح پہچانا جاتا ہے اور ان نشانیوں کو پہلے سے معلوم شدہ ریچھوں کی تیزی سے نشاندہی کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے نتائج کی درستگی کی شرح 84% رہی۔ کلیپ ہیم ٹائم نے بتایا کہ ہمیں اس میں جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ کسی دن ہم کسی جگہ دیکھیں گے کہ لوگ چپکے سے لگائے گئے کیمروں سے لی گئی تصویروں کو اپلوڈ کر سکیں گے اور سافٹ ویئر کے نظام کا نہ صرف یہ بتائے گا کہ آپ نے کس قسم کا جانور دیکھا ہے، بلکہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے کون سا انفرادی اور مخصوص جانور دیکھا ہے۔ تو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے اور آپ حیران ہوں گے کتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جانوروں کے چہروں کی بھی آئی ڈیز بنائی جا رہی ہیں۔ جہاں پر انسانوں کی آئی ڈیز تھی، اب جانوروں کی آئی ڈیز بن رہی ہیں۔